میرا تعلق ایک دیہات سے ہے جہاں ہم لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے زیادہ مواقع نہیں ملتے تھے، تاہم میں ان خوش قسمت لڑکیوں میں تھی جن پر دیہات میں بھی تعلیم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، کیونکہ میرے والد دولت مند تھے اور دولت والے گاؤں کے ہوں یا شہر کے، رسم و رواج بھول بھی جائیں تو کوئی ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسکول جاتی تھی۔ ان دنوں ہمارے دیہات کے اکثر اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں اس وجہ سے ساتھ پڑھتے تھے کہ حکومت پر ایک چھوٹی آبادی کے لیے الگ الگ اسکول بنا کر اور اس میں اسٹاف رکھنے سے اخراجات کا بوجھ بڑھ جاتا تھا، لہٰذا ایک اسکول سے ہی چھوٹے دیہاتوں میں کام چلا لیا جاتا تھا۔ یوں تعلیم کا انتظام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مشترکہ ہوتا تھا۔ ہمارے اسکول میں بھی لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہیں تھا، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام نذیر تھا، وہ میرا بڑا خیال کرتا تھا، اس لیے مجھ کو اچھا لگتا تھا۔ جس روز وہ اسکول نہ آنا میراجی پریشان رہتا، حالانکہ سارے اسکول میں وہ شرارتی مشہور تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ شائستہ تھا اور ہمیشہ مجھ سے مختصر بات کرتا تھا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا، کیونکہ بابا جان کا خیال تھا کہ میں اب بڑی ہو گئی تھی اور میر الکوہے کے ساتھ پڑھنا ٹھیک نہیں تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اسکول میٹرک تک کر دیا گیا تھا۔ 2 سال بعد میری بہن اسی اسکول میں پڑھنے جانے لگی۔ ایک روز میں نے اس کی کاپی چیک کی تو ایک تصویر اس میں رکھی دیکھی، حیران رہ گئی کہ یہ تصویر تو نذیر کی تھی۔ تمام پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ میں نے وہ تصویر چھپا لی۔ جب موقع ملتا تو میں وہ فوٹو نکالتی اور سب سے چھپ کر دیکھتی۔ 8ویں پاس لڑکی جو 2 سال تک گھر میں بیٹھی رہے، اس کے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات کا گھر کر جانا غیر فطری بات تو نہیں۔ میں بھی تصور میں چپ کے نذیر کو چاہنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کبھی مجھے ملے گا بھی یا نہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ آپی، میری کاپیوں سے کوئی تصویر تو نہیں ملی؟ میں نے پوچھا کس کی؟ وہ بولی ایک لڑکی میری کلاس میں پڑھتی ہے، اس کے بھائی کی تھی۔ وہ ہر روز مجھ سے مانگتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور یہ فوٹو اس نے بورڈ میں فارم پر لگا کر بھیجنی ہے۔ اچھا، میں تلاش کروں گی، میں نے جواب دیا۔ تلاش کیا کرنی تھی، تصویر تو میرے دل میں لگی تھی۔ خیر، صبح میں نے نذیر کی تصویر دردانہ کو واپس کر دی۔ ایک دن میں دردانیہ سے کوئی سوال پوچھ رہی تھی، اس نے جواب صحیح نہ دیا تو میں نے اسے خوب ڈانٹا کہ تم توجہ سے پڑھتی نہیں ہو، تبھی تم کو سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس پر وہ کہنے لگی، ٹھہرو آپی، میں ابھی سوال سمجھ کر آتی ہوں۔ وہ گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں واپس آ گئی۔ کہاں سے سمجھ کر آئی ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جس لڑکے کا فوٹو اپنے تلاش کر کے دیا تھا وہ اپنے ماموں کے گھر آیا ہوا ہے، فائزہ کے ہاں۔ فائزہ نذیر کی ماموزاد تھی جس کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ جو میرے تصورات میں بسا ہوا تھا میں اسے دیکھ سکوں گی۔ ایک روز اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھی تھی کہ سامنے سے ایک لڑکا گزرا۔ ہماری زمینیں گھر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھیں، تب ان میں گندم کی فصل لگی ہوئی تھی۔ در کھلا ہوا تھا، میں برآمدے سے فصل کو دیکھ رہی تھی، تبھی میں اٹھ کر باہر گئی اور اس لڑکے کو پکارا، ٹھہر، وہ کون ہو تم؟ تمہیں خیال نہیں کہ تم نے گندم کی بالیاں اپنے قدموں سے روند کر خراب کر دیں؟ اس نے موڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ نذیر تھا اور اپنے ماموں کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دیا کہ میں تمہاری شکایت کے جواب میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اس پر میں شرما کر رہ گئی۔ کچھ دن بعد ہی ہمارے گھر مہمان آئے۔ یہ خواتین میر ارشتہ مانگنے آئی تھیں، مگر امی نے ان کو منع کر دیا اور والدین نے میری شادی کی بات ایک اور جگہ چلا دی، صرف اس لیے کہ وہ دولت مند تھے، حالانکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ اور کافی عمر کا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نذیر کا رشتہ والدین نے رد کر دیا ہے، میں بہت روئی اور فائزہ سے کہا کہ اپنے کزن سے کہو کہ وہ ایک بار مجھ سے ضرور ملے۔ پیغام ملتے ہی وہ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ برآمدے میں باتیں کرنے لگی۔ اسے بتایا کہ میرا رشتہ ایک عمر رسیدہ شادی شدہ شخص سے ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ زمیندار بڑا ہے اور دولت مند ہے، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی۔ اس پر نذیر کہنے لگا، میں تو تم کو اس وقت سے چاہتا ہوں جب تم میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے گھر اپنے والدہ کو رشتے کے لیے بھجوایا تھا، مگر اب تو انکار ہو گیا ہے۔
کیا کریں؟ ہم بزرگوں سے لڑ کر تو اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میری والدہ وہاں آ گئیں۔ انہوں نے نذیر کو مجھ سے بات کرتے دیکھا تو اسے تو کچھ نہ کہا مگر مجھے جوتا اتار کر مارنے لگے۔ نذیر نے امی کو روکنا چاہا تو انہوں نے اسے بھی دھکا دے دیا اور مجھے کو ایسٹی ہوئی اندر لے گئیں۔ نذیر بہت بے چین ہو گیا۔ وہ وہاں سے نہ گیا بلکہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا رہا، اور امی جب مجھے مار پیٹ کر چلی گئیں تو اس نے کہا، آج رات تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ نذیر کی اس بات پر مجھے یقین نہ آیا۔ جب شام گہری ہو گئی، امی اور بہنیں سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر باہر کھیتوں کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کھیتوں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آیا اور بولا، جلدی کرو، گھر سے نکل آ، دیر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نذیر نے اصرار کیا، ذرا ہمت کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان لوگوں کو کیوں نہ ہم اپنی بے عزتی کا احساس دلا کر بدلا لیں۔ ڈرتے ڈرتے میں باہر نکل آئے۔ ہم کھیتوں چلتے بہت دور نکل آئے جہاں سے نذیر کے دوست کے کھیت شروع ہوتے تھے۔ نہ جانے کتنی گھڑیاں اور کتنے کو سین ہم پیدل چلے ہوں گے۔ میں تو تھکن سے لڑکھڑانے لگی۔ تبھی نذیر نے کہا، اگر اب نہیں چل سکتے تو یہیں کھیتوں میں رات گزارتے ہیں، میں جاگتا رہوں گا، تم سو جانا۔ صبح اذان سے پہلے ہی میرے دوست احسن کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سونا تو کیا تھا، اور نیند کس کو آنی تھی اس جنگل میں۔ اس رات ہم نے ہر وہ بات ایک دوسرے سے کہہ دی جو خاموشی کی زبان میں ہوتی۔ صبح ہوتے ہی ہم احسن کے گھر پہنچ گئے۔ احسن کے والد نذیر کے چاہوتے تھے۔ انہوں نے جب ہمارا حال سنا تو پہلا کام کیا کہ ہمارا باقاعدہ نکاح کر دیا اور مجھ سے پوچھا کیا تم راضی ہو اور اپنی مرضی سے آئی ہو نا؟ میں نے 4 گواہوں کے سامنے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں اور اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ نکاح کے بعد نذیر مجھے چچی کے گھر چھوڑ کر خود ان کے ساتھ اپنے گھر گیا اور سب باتیں ان کو بتا دیں۔ گھر والوں نے پہلے تو اسے خوب لان تان کی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آخر 6 دن اس کے چچا کے گھر رہنے کے بعد نذیر کے گھر والے مجھے اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے۔ چند دن سب نے اچھا سلوک کیا مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ نفرت ابھر کر سامنے آنے لگی۔ نذیر برسر روزگار نہ ہوا تھا۔ ہم 2 افراد کا بوجھ اس کے بھائیوں اور بھابھیوں پر بہت کھلتا تھا۔ اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ہم پائی پائی کو محتاج ہو گئے تھے۔ جب میر الف پاؤں بھاری ہو گیا اور نذیر کی بھابھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کے بچے کا خرچہ بھی ہمارے خاوندوں پر ہوگا، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ سب نے مل کر مجھ سے کہا کہ تم اپنے والد کو خط لکھو کہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ جب تم وہاں جاؤ گی تو پھر ہم آ کر تمہارے والدین کی منت کریں گے اور تم کو صلح سے لے جائیں گے۔ اس طرح تمہارے والدین کی جو سبکی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا اور دونوں گھرانوں میں دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اپنے والدین کے لیے افسردہ تھی۔ ذرا سا اخلاقی سہار املا تو راضی ہو گئی اور والد کو خط لکھ دیا۔ خط ملتے ہی بابا جان آ گئے۔ نذیر کے گھر والوں سے بات ہوئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب تو نذیر کے گھر سے راضی خوشی روانہ ہوئی تھی کہ چلو سسرال والے بھی خوش اور والدین بھی راضی ہو جائیں گے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اصل کھیل کیا تھا۔ ایسی میری مرمت ہوئی کہ میر اماں بنے کا ارمان بھی مٹی میں مل گیا اور وقت سے پہلے ہی گود اجڑ گئی۔ میں بہت روئی اور اپنے والد سے کہا، مجھے واپس میرے شوہر کے گھر بھیج دو۔ وہ بولے، شوہر کیسا؟ ان لوگوں نے خود تجھ کو بھیجا ہے، وہ تجھ کو واپس نہیں لے جائیں گے بلکہ طلاق دے رہے ہیں۔ نہ جانے ان لوگوں نے میرے باپک کے ساتھ کیا ملی بھگت کی، نذیر سے کیا کہا کہ مجھے طلاق نامہ مل گیا، اور والد نے پھر میری شادی وہیں کر دی جہاں وہ چاہتے تھے۔ حالانکہ اس شخص کو پتہ تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں اور ایک شخص کے نکاح میں رہ چکی ہوں۔ یقیناً پہلے اس شخص کے ساتھ شادی ہوتی تو میرا بہت چاؤ ہوتا، مگر اب تو میں ایک بھاگی ہوئی مطلقہ عورت تھی۔ اب اس گھر میری کیا عزت؟ میرا یہ شوہر کہتا کہ میں نے تو تمہارے باپ کی لاج رکھ لی ہے، ورنہ تم بیوی بنائے جانے کے قابل کب رہی تھی؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ چپ رہتی۔ اتنے برس بیت گئے مگر ابھی تک چپ ہی ہوں۔ کاش کبھی مجھے ایک بار نذیر مل جاتا تو میں اس سے پوچھتی کہ تم نے مجھے طلاق کیوں دی؟ میرا کیا قصور تھا؟ تم ہی نے مجھے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا اور تم نے ہی بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا۔
کیا یہی میرے ماں باپ سے بے عزتی کا بدلہ تھا؟ سو تم نے لے لیا مگر میری زندگی برباد کر دی۔ اگر قسمت میں یہ شادی شدہ شوہر ہی لکھا تھا تو اس کے ساتھ شادی شان سے تو ہوتی اور سسرال میں قدر بھی ہوتی، مگر اب کیا ملا؟ ہاتھ ملتے رہنے کے سوا۔